بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشی کیا ہے، غم کیا ہے، اور ہمیں غم کے جھٹکے کیوں لگتے ہیں؟ ہم خوشی سے محروم کیوں ہیں؟ ہمیں اتنی خوشی تو نہیں ملتی جتنی ہم چاہتے ہیں، تو پھر بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ خوشی سے محرومی ہوئی اور ایسا کیا ہے، زندگی اتنی پھیکی کیوں ہے؟ کیا اس پھیکی زندگی کا کوئی علاج بھی ہے؟ کیا ہم زندگی کو کلرفل بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم فل آف لائف جو ہے وہ ایک فل آف لائف انسان بن سکتے ہیں؟ لائیولی سٹائل کیا ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا ان باتوں کو، خوشی اور غمی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور سمجھ آ گئی تو اس کے بعد ہماری جو خوش رہنے کی کوششیں ہیں وہ بھی ذرا برابر ثابت ہوں گی، اور دکھ سے بچنے کی ہماری جو کوششیں ہیں وہ بھی برابر ثابت ہوں گی۔ لیکن پہلے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں اور سمجھ سکیں کہ خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتی ہے بیماری اور ایک ہوتا ہے اس کا علاج۔ ایک ہوتی ہے بیماری اور ایک ہوتی ہے اس کی علامات۔ کیا ہوا جی؟ ایک بیماری ہوئی اور ایک جو ہے وہ بیماری نہیں، بیماری کی علامات ہیں۔ اگر میں آپ کو عرض کروں کہ اگر ایک انسان بددیانت ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ایک علامت ہے، سمپٹم ہے، بیماری ہے اس کا ایمان کا کمزور ہونا۔ کیا بیماری ہے؟ ایمان کا کمزور ہونا۔ ایک تو یہ ایمان کا کمزور ہونا کہ جی کیا اللہ کی عدالت میں نے پیش ہونا ہے یا نہیں پیش ہونا ہے، یقیناً۔ اور دوسرا یہ کہ کیا میں بچ جاؤں گا سفارشیں کروا کے، لوگوں کو حق مارتا رہا وہاں پہ سفارشیں کروا کے بچ جاؤں گا۔ اب یہ ایمان کی باتیں ہیں، اور یہ بھی ایمان کی بات ہے کہ اللہ نے جو مجھے رزق دینا ہے وہ دے دے گا، چاہے میرے بس میں ہے کہ میں حلال کر کے کھاؤں حرام کر کے کھاؤں۔ یہ بھی ایمانیات کی تو بات در حقیقت اسی طرح خوشی اور غم پہ آتے ہیں۔ تو غم جو ہے وہ اصل میں غم جو ہے وہ بیماری نہیں ہے، علامت ہے۔ غم جو ہے، میں نے عرض کیا، بیماری نہیں ہے، علامت ہے۔ اکثر پریشان رہنا، اکثر وری کرتے رہنا، اکثر جو ہے وہ پریشان رہنا، وری کرتے رہنا، خوش نہ ہونا، بلا وجہ ہی پریشان رہنا، معمولی ذرا سی باتوں پہ پریشان ہو جانا، در حقیقت یہ علامات ہیں، اور بیماری اس کے پیچھے ہے، جس بیماری کو کہا جاتا ہے بدگمانی، منفی سوچ، بدگمانی جو ہے یہ بیماری ہے، پریشان رہنا اس کی علامت ہے، پریشان رہنا اس کی علامت ہے، اور منفی سوچ بیماری ہے۔ اور جب ہم لوگوں کے بارے میں بھی، جن لوگوں سے ہمارا انٹریکشن رہتا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، دانستہ پیدا کر رہے ہیں، وہ ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے، تو سائیکولوجیکل سائنس کی زبان میں اس کو بہرحال منفی سوچ ہی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ریئلسٹک ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میں ریئلسٹک ہوں،
میں تو حقیقت پسند ہوں، تو میں جو ہے منفی سوچ، اب ایک انسان اگر میرا واقعی بھلا نہیں چاہتا تو میں کیسے فرض کر لوں کہ وہ انسان میرا بھلا چاہتا ہے؟ میں کیسے فرض کر لوں؟ بات یہ ہے کہ ریئلسٹک کیا ہے اور ان ریئلسٹک کیا ہے، اس کو 1 منٹ کے لیے آپ ایک طرف رکھ دیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا ریئلسٹک ہے، کیا ریئلسٹک نہیں ہے، اس کو ذرا سی دیر کے لیے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں۔ آپ یہ سوچیں، میں یہ سوچوں کہ ہمارا فائدہ کس کے اندر ہے، ہماری خوشی کس کے اندر ہے، ہمارا فائدہ کس کے اندر ہے، ہماری خوشی کس کے اندر ہے۔ اور پھر اگر فرض کر لیں کہ ایک انسان جو ہے اگر اس کو کہیں سے نو ہو جاتی ہے، نہ ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، بھی ایسا کیوں ہوا ہے؟ حالانکہ بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ اس سے بہتر، اس سے کہیں بہتر چیز آپ کی منتظر ہو، اس سے بہتر، اس سے کہیں بہتر چیز آپ کی منتظر ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ در حقیقت وہ ایک آپ کو اپرچونٹی مہیا کی گئی، موقع مہیا کیا گیا، آپ کو توجہ دلائی گئی کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں۔ ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف، ٹرائی ٹو بی اے بیٹر پرسن۔ آپ بہتر انسان بنیں، آپ زیادہ مثبت انسان بنیں، آپ زیادہ مثبت انسان بنیں، آپ بہتر انسان بنیں، آپ اپنا گمان اچھا رکھیں، اور ہر ایک چیز سے آپ اپرچونٹی، آگے بڑھنے کا موقع تلاش کریں۔ اس انسیڈنٹ کو بھی کہ جہاں سے آپ کو نو ہوئی ہے اور آپ نے دل پہ لے لیا، اسے بھی آپ اپنے لیے آگے بڑھنے کا موقع سمجھیں، اپرچونٹی سمجھیں۔ میرے لیے گویا یہ موٹیویشن ہے۔ کیا چیز ہے؟ موٹیویشن ہے، مجھے موٹیویٹ کر رہا ہے کہ جی میں بہتر کام کروں، آگے بڑھوں۔ جزاک اللہ۔